بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایمان والے اللہ تعالیٰ سے قوی محبت رکھتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے قوی محبت رکھتے ہیں۔ انسان اپنے ماں باپ سے بھی محبت کرتا ہے، اپنی اولاد سے بھی محبت رکھتا ہے، میاں بیوی کی بھی آپس میں محبتیں ہوتی ہیں، آدمی کو مال سے بھی ایک تعلق اور محبت ہوتی ہے، اپنا معاش، اپنی معیشت، اس سے بھی ایک تعلق ہوتا ہے، اپنے گھر سے بھی ایک دلی لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے۔ ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها، یہ ساری وہ محبت کی چیزیں ہیں جن سے انسان ایک تعلق رکھتا ہے۔ کوئی بری بات نہیں، کوئی بری بات نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ یہ ساری محبتیں اس وقت برائی بن جاتی ہیں، یہ اس وقت برائی بن جاتی ہیں جب اللہ کی محبت پر یہ محبتیں غالب آ جائیں۔ مال سے محبت، گھر سے تعلق، میاں بیوی کے تعلق، میاں بیوی سے محبت، اولاد سے محبت، ماں باپ سے تعلق، محبت، یہ ساری محبتیں اچھی ہیں، لیکن جب یہ اللہ کی محبت پر غالب آ جائے پھر یہ برائی بن جاتی ہے۔ آدمی اللہ کی ناراضگی سے اسی وقت تک بچ سکتا ہے جب اللہ کی محبت ان ساری محبتوں پہ غالب ہو۔ آدمی اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی سے اسی وقت تک محفوظ رہ سکتا ہے جب اللہ کی محبت ان ساری محبتوں پہ غالب ہو، اور یہ ساری محبتیں اللہ کی محبت کی خاطر ہوں۔ فرمایا مومن کی شان تو یہی ہے کہ وہ سب سے قوی محبت اللہ تعالی سے رکھتا ہے۔ ماں باپ سے بھی زیادہ، بال بچوں سے بھی زیادہ،
مال و دولت سے بھی زیادہ، گھر بار سے بھی زیادہ، اپنی معیشت سے بھی زیادہ. اس کے ہاں اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہے. یہی راستہ ہے اللہ کی رحمت میں آنے کا. یہی راستہ ہے اللہ کی غضب اور ناراضگی سے بچنے کا. اللہ کی محبت سب سے زیادہ. فرمایا اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی ناراضگی کے لیے تیار ہو جاؤ. کوئی کوڑا برس سکتا ہے، کوئی سزا آ سکتی ہے، کوئی عذاب مصیبت بن کے آ سکتی ہے. فتربصوا عند ذلك، پھر انتظار کرو. فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمرہ. تو ایمان والا اللہ تعالی سے سب سے قوی محبت کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اسی محبت کی تصویر ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی پوری زندگی اسی محبت کی تصویر ہے. یہ ایام حج اور یہ حج حضرت ابراہیم کی زندگی اور آپ کے اعمال کی یادگار ہے. یہ ایام حج جو ہے، یہ حج جو ہے، یہ حضرت ابراہیم کی زندگی اور ان کے اعمال و صفات کی یادگار ہے. اور مسلمانوں کو تلقین کی گئی قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم. تم حضرت ابراہیم کی زندگی سے فائدہ اٹھاؤ. تم اس ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ان یادگاروں سے، اس محبت بری زندگی سے فائدہ اٹھاؤ اور ان کی زندگی سامنے رکھو اور اپنی زندگی کا جائزہ لو کہ ان کی محبت کا کیا انداز تھا اور آج مسلمان کہاں کھڑا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. انہوں نے تو اللہ کی محبت میں صاف کہہ دیا جو اللہ کا نہیں وہ ہمارا بھی نہیں. اذ قال ابراہیم لابیہ، انہوں نے اپنوں سے کہہ دیا، خونی رشتوں سے کہہ دیا جو اللہ کا نہ رہے گا وہ ہمارا بھی نہیں رہے گا. انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ. اگر تم اللہ کے نہیں تو پھر تم ہمارے نہیں، ہم تمہارے نہیں. اللہ کی محبت ان سارے رشتوں پہ غالب ہے. مسلمان سے یہی تو مطلوب ہے، ایمان والے سے یہی محبت تو مطلوب ہے. اس کا ایمان کا تقاضا تو یہی ہے کہ محبت ایسی ہو اللہ سے. ایسی محبت. اللہ کی شان
ایک غزوے میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے سپاہی ہیں، پیارے نبی کے لشکر کے سپاہی ہیں، دوسری طرف بیٹا ہے جب تک مسلمان نہیں ہوا، وہ دشمن کے لشکر میں، بعد میں اللہ نے انہیں ایمان دے دیا۔ جب ایمان لے آئے تو کہنے لگے ابا جان پتہ ہے آپ کو، آپ کئی مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے لیکن میں نے چھوڑ دیا۔ سارے ایمان والوں کے امام، اس امت کے سب سے بڑے ایمان والے، اس امت کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، اور آپ کی نرم دلی وہ بھی مشہور ہے، آپ کی نرم دلی، رحم دلی بھی بڑی مشہور ہے۔ کہنے لگے بیٹے تو اس وقت دشمن کی صف میں تھا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آتا تو تیری گردن بچ کے نہ جاتی، اس لیے کہ معاملہ اللہ کی محبت کا تھا۔ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار تھا، پیارے نبی کی شان میں گستاخی اور آپ کو پریشان کرنے میں کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا، بد زبانی بھی انتہا درجے کی۔ ایک دن کہنے لگا کہ جو لوگ آئے ہیں مکہ سے کم تر لوگ، ہم انہیں رسوا کر کے یہاں سے نکال دیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْ الْأَذَلِّ، ہم عزت دار لوگ ہیں، انہیں یہاں سے نکال دیں گے، کم تر لوگ ہیں۔ یہ آپ کے بیٹے نے سن لی بات، جو مخلص ایمان والا تھا، باپ باہر تھا شہر سے، تلوار لے کے کھڑا ہو گیا، بتاؤ عزت دار کون ہے؟ جب تک تم اللہ کے نبی سے اجازت نہیں لو گے آج تم مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس رئیس المنافقین نے بڑا شور مچایا کہ میرا بیٹا میرا راستہ روک رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو آیا۔ سارے رشتے اللہ کی محبت میں اب اللہ کی محبت سے کم تر ہیں۔ تو یہ ایام حج، یہ حج کی زندگی، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس محبت بھری زندگی، اس کی یادگار ہے کہ حضرت ابراہیم نے اللہ سے جو محبت کی تھی، قدم قدم پہ ان ایام میں وہ مظاہرے نظر آتے ہیں، وہ شعار نظر آتے ہیں، وہ اعمال نظر آتے ہیں کہ اللہ کی محبت میں کیا کچھ کیا ہے۔ اور اہل ایمان کو نصیحت ہے تم ان کی زندگی سے سبق لو، اس محبت بھری زندگی سے سبق لو، تم کہاں کھڑے ہو؟ تو یہ جو ایام حج ہے،
یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے ایک تجدیدی تعلق، اس تعلق میں تجدید، تازگی آئے، پوری امت اسلامیہ اپنے اس تعلق میں تازگی پیدا کرتی ہے۔ تازگی آتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے۔ کہ کس طرح ان ماحول میں، جس ماحول میں ان کی پیدائش ہوئی، وہاں اللہ کی وحدانیت کا نام لینا مشکل تھا، وہاں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری، اس کی تذکرے ان کے لیے مشکل تھے۔ اور وہ ملک بہت خوبصورت تھا، شام جیسا ملک تھا۔ لیکن آپ نے اس وطن کو اللہ کی محبت میں قربان کر دیا اور ڈیرے لگائے ایک ایسی وادی میں جہاں سوائے سوکھے پہاڑ کے اور کچھ نہیں۔ اپنی اہلیہ کو لیا، اپنے چھوٹے سے معصوم بچے کو لیا اور اس وادی میں جا کے بیٹھ گئے۔ وادٍ غیر ذی زرع، جہاں زندگی ہے، کوئی نقشہ نہیں ہے، نہ پانی ہے، نہ انسان ہے، نہ زندگی کی کوئی غذا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ، کہ جیسے وہ ذات اپنی وحدانیت میں اکیلا ہے، ایسی وہ ذات رزاقیت میں بھی اکیلا ہے۔ رزق دینے پہ آئے کوئی نہیں روک سکتا۔ رزاق وہ ہے۔ میرے نبی فرمایا کرتے تھے کہ رزق کی تاخیر تمہیں کسی گناہ میں مبتلا نہ کر دے، اس لیے کہ جب تک تمہارا لقمہ تمہیں ملے گا نہیں تم مرو گے نہیں، اور اگر تم اپنے رزق سے بھاگو گے ہوا کے دوش پہ سفر کر کے، تمہارا رزق تمہارے پیچھے بجلی پہ سفر کر کے آئے گا۔ لیکن اس کے لیے یقین بھی تو چاہیے نا، ایمان بھی تو چاہیے، ورنہ تو آج معیشت، ہر فتنہ معاش اور معیشت کی سواری پہ سوار ہو کے آ رہا ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ زندگی کا معاش ہے، اور اس بڑے مسئلے کے لیے مسلمان اپنی آزادی بھی دیتا ہے قومی لحاظ سے، اور انفرادی لحاظ سے اپنا ایمان بھی دیتا ہے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، سبق ہے کہ اللہ کی محبت کی خاطر اپنا سرسبز ملک اس سے ہجرت کر رہے، اور ایک معصوم سا بچہ اہلیہ حضرت ہاجرہ انہیں ساتھ لے کے چلے۔ اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ انہیں چھوڑ دو، خود وہاں سے واپس آ جاؤ۔ اور حکم تھا کہ بولنا نہیں، کھجوریں تھیلے میں،
چمڑے کی مشکیزے میں پانی کتنے دن تک چلے گا؟ جب چھوڑ کے جانے لگے تو اہلیہ نے پوچھا یہاں کیسے چھوڑ کے جا رہے؟ خاموشی. پھر سوال ہوا، پھر خاموشی. تیسری مرتبہ اہلیہ کہنے لگی اللہ کا حکم ہے، اللہ امرک، اللہ نے حکم دیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلا کے فرمایا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے. خاتون بھی ایسی ایمان والی، ایسی اللہ پہ اعتماد، ایسی اللہ پہ بھروسہ، ایسی اللہ کی قدرت پہ یقین، تو فوراً کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اگر تم اللہ کے حکم پورا کر رہے ہو تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. نہ کوئی زندگی کی حفاظت کا نقشہ، کالے پہاڑ ہیں، نہ پانی ہے، نہ زندگی کی کوئی غذا ہے، نہ انسان نام کی وہاں کوئی چیز ہے. اذا لا یضیعنی، اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کریں گے. حضرت ابراہیم کی زندگی میں تمہارے لیے سبق ہے. اللہ کریم کہہ رہے ہیں قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، نمونہ ہے کہ اس گھرانے کو کیسے اللہ پہ اعتماد، کیسا یقین، کیسا اللہ کی ذات پہ توکل، بھروسہ. اور وہی ہوا جو نظر آ رہا تھا، کھجوری بھی ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا. اب بچہ روتا ہے، تو جب بچہ روتا ہے تو ماں کا دل بیٹھ جایا کرتا ہے. آدمی اپنی تکلیف برداشت کر لیتا ہے، اولاد کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، اس کی بھوک پیاس برداشت نہیں ہوتی. اب یہ بے اختیار ایک پہاڑی پہ چڑھتی ہے اور بے اختیار دوسری پہاڑی کی طرف دوڑتی ہے. شاید کوئی یہاں سے قافلہ نظر آئے، شاید کوئی وہاں سے قافلہ نظر آئے، بے اختیار دوڑتی ہے. اور اس دوڑتے دوڑتے میں 7 چکر لگا لیے. وہ تو دوڑی بے اختیار. اب اللہ میاں نے ان کا دوڑ اتنا پسند آیا، فرمایا اب دوڑنا ہوگا اختیار کے ساتھ، اور جب تک نہیں دوڑو گے تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا. تمہارا حج بھی قبول نہیں ہوگا. آدمی روزہ رکھے نا، کچھ بات عقل میں بھی آتی ہے کہ اس سے آدمی کا نفس قابو میں آ جاتا ہے. جب نفس عقل میں کوئی چیز آ جائے اس کا نفع، تو طبیعت بھی اس کی طرف مائل ہوتی ہے. آدمی زکوٰۃ دیتا ہے نا تو اس کی عقل میں بھی آتی ہے، رحم دلی، شفقت، لوگوں کی خیر خواہی. آدمی اپنے معبود برحق کے سامنے جب سجدہ کرتا ہے ایک سکون ملتا ہے. نماز میں بھی کوئی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن حج میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی. اس میں نہ تو نفس کے لیے کوئی حصہ ہے، نہ عقل کے لیے کوئی حصہ ہے. دوڑو میاں، اور پھر دوڑو، اور پھر دوڑو، اور پھر دوڑو، اور دوڑتے ہی رہو. عقل میں اس کا کوئی نفع سمجھ میں نہیں آتا، اس میں عقل کا کوئی حصہ نہیں.
اور یہی عبادت کی وہ اعلیٰ شکل ہے کہ نفس کی لذت بھی نہیں، عقل کا بھی اس میں حصہ نہیں، لیکن یہ پھر بھی اللہ کا حکم پورا کر رہا، اس لیے کہ یہ حکم کا بندہ ہے، عقل کا بندہ نہیں ہے۔ یہ حکم کا بندہ ہے، عقل کا بندہ نہیں ہے کہ عقل میں آئے گا تو کرے گا، اس کی عقل کے پیمانے پہ اس کا نفع نقصان سمجھ میں آئے گا تو آگے بڑھے گا، نہ یہ تو حکم کا بندہ ہے، عقل کا بندہ نہیں ہے۔ یہی حال رمی میں ہے۔ جب اللہ کی محبت میں اپنے محبوب بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنے لگے، اللہ کی محبت میں اپنے محبوب بیٹے کے گردن پہ چھری رکھنے لگے، کون؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اس وقت تک چھری نہیں ہٹائی جب تک کہ اللہ تعالی نے آپ کے صدق، آپ کے خلوص اور قربانی دیکھ نہ لی، اس وقت تک بچے کے گردن سے چھری نہ ہٹائی، ذبح کرنے لگے۔ کہنا آسان ہے بھائی، والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والا سب سے قوی محبت اللہ سے رکھتا ہے۔ اولاد سے محبت تو اللہ کی خاطر تھی، جب اللہ کی محبت کہہ رہی ہے کہ بچے کی محبت پر چھری چلا دو، چلا دوں گا۔ جب اللہ کی محبت کہہ رہی ہے بیٹے کی محبت پہ چھری چلا دو، تو محبت میں سچے تیار ہو گئے۔ تو اس حکم کی تعمیل جب کرنے لگے تو شیطان آیا روکنے کے لیے، وسوسہ ڈالنے کے لیے۔ آپ نے کنکریاں اٹھائیں اور اسے رسوا کیا کہ تو اللہ کے حکم میں رکاوٹ بنتا ہے۔ کنکریاں ماری، 1 2 3 7 کنکریاں ماری، پھر آگے نمودار ہوا، پھر کنکریاں ماری، پھر آگے نمودار ہوا، پھر کنکریاں ماری۔ آج تو وہاں شیطان نہیں ہے، لیکن اگر یہ خیال آ رہا ہے کہ پھر میں کنکریاں کیوں مار رہا ہوں، پھر میں کنکریاں کیوں ماروں، تو یہ شیطان، یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے۔ آج تو وہاں شیطان نہیں ہے، پھر کنکریاں مار رہا۔ اگر یہ خیال بھی آ جائے کہ ان کنکریوں کو کیا فائدہ، کیوں ماروں، تو یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے۔ اس لیے کہ شیطان اسی وقت اسی حکم سے بہت زیادہ تکلیف اور رسوا ہوتا ہے جس میں نفس کا حصہ بھی نہ ہو، عقل کا حصہ بھی نہ ہو، اور وہاں صرف اطاعت کی جائے اللہ کی خاطر۔ اور وہاں غریب، امیر، پڑھا لکھا، کم پڑھا لکھا، پورے حجاج کیا کر رہے ہیں؟ کنکریاں مار رہے۔
3 دن کام ہی ایک ہے، کنکریاں مارنا ہے۔ تو اللہ کی محبت میں کر رہا ہے نا، حکم کا بندہ ہے نا، محبوب نے کہا ہے۔ نفس کو لذت ملے نہ ملے، عقل کو سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن جس کی محبت لے کے کھڑا ہے اس کا حکم بڑا ہے، اس کا حکم سب سے بڑھ کر ہے۔ اب یہ خاتون دوڑتی ہیں، جب مروہ پہ پہنچتی ہیں 7ویں مرتبہ، تو اس معصوم بچے کے پاس کچھ حرکت نظر آتی ہے، کچھ پرندے، کچھ حرکت، واپس اپنے بچے کے پاس آتی۔ اب تک تو پانی تلاش کر رہی تھی، کبھی اس پہاڑی پہ کبھی اس پہاڑی پہ۔ اب جب بچے کے پاس آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ بچے کی پاؤں جہاں گھسٹ رہا ہے وہاں سے پانی ابل رہا ہے۔ آپ اس پانی کو روکنے کے لیے سائڈوں میں بنیر بناتی مٹی کی، اور ساتھ کہتی ہیں زم زم زم، رک جا رک جا رک جا۔ اس عورت کا اللہ کی ذات پہ یقین اور بھروسہ ایسا کہ آج ساری دنیا وہاں سے سیراب ہو رہی ہے، پانی مسلسل جاری ہے۔ رزاق اللہ، رزاق اللہ۔ اور آج پوری دنیا وہاں جاتی ہے، اور صرف پوری دنیا نہیں جاتی، ساری دنیا کا رزق بھی وہاں پہنچتا ہے۔ ساری دنیا کا رزق بھی وہاں پہنچتا ہے۔ رزاق اللہ۔ تو اللہ کی محبت میں اپنا وطن چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، اور اللہ کی شان جب یہ بچہ اس سے انس بڑھ گیا، محبت بڑھ گئی، انگلی پکڑ کے چلنے لگا۔ یہی وہ عمر ہوتی ہے جب بچہ دوڑ کے گود میں آتا ہے، کبھی کندھے پہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی سینے سے لگایا جاتا ہے، اس سے محبت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ اب اللہ کی طرف سے اشارہ ملا، اس کو میری محبت پہ اپنے اس محبوب کو قربان کر دو۔ ایام حج کے جتنے اعمال ہیں ان میں ایک بڑی یادگار قربانی ہے، اس کی بنیاد یہی یادگار ہے۔ اشارہ ملا بیٹے کو ذبح کر دو۔ محبت میں پھر سوال نہیں ہوتے۔ جب عظمت اللہ کی نہ رہے نا، اور محبت سے دل خالی ہو جائیں، تو پھر تو جانور کی قربانی بھی آج سمجھ میں نہیں آتی۔ پھر آج جانور کی قربانی بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا معاشی نقصان، اتنا پیسے کا ضیاع، اتنا خون بہا کر نسل کشی، نہ جانے کیا کچھ۔ جب دل محبت سے خالی ہو اور قربانی کی روح سے اور اس کی حقیقت سے نہ واقف ہو، تو پھر اس قسم کے سوال اٹھتے ہیں۔ قربانی کی تو روح ہی یہی ہے
کہ نہ اس میں عقل کا حصہ ہے نہ اس میں کچھ اور حصہ ہے، یہ اللہ کی اطاعت میں کیا جا رہا۔ اللہ کے حکم، اللہ کا بندہ تو اللہ کے حکم کا بندہ ہے، اس کا تو سب سے بڑا نفع یہ ہے کہ اللہ کا حکم پورا ہو رہا، اللہ کی فرما برداری ہو رہی ہے، میری تو کامیابی اسی میں ہے۔ لیکن یہ مادہ پرستی کا دور ہے، جب تک مادیت کا نفع سمجھ میں نہ آئے، عقل میں اس کو حصہ نہ ملے، اس وقت تک اس کے اندر کشش نہیں پیدا ہوتی، شوق نہیں پیدا ہوتا، رغبت نہیں ہوتی۔ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ کی محبت اولاد کی محبت سے بالا تر، اللہ کی محبت۔ تو یہ قربانی بھی اسی کی یادگار ہے، یہ حج کے اعمال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ کچھ مسلمان تو حج میں تشریف لے جاتے ہیں، لیکن کچھ مسلمان حج پہ نہیں جا پاتے۔ تو فرمایا تم بھی ان حجاج کی اس یادگاری میں شامل ہو سکتے ہو کہ جیسے ان پر احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے، اگر تم ان حجاج کی ان دنوں کے اندر مشابہت اختیار کرو گے جو ان پہ رحمت برس رہی ہے، تم بھی اس سے محروم نہیں ہوگے۔ کہ یکم ذی الحجہ سے پہلے اپنے جسم کی صفائی کر لی، اعضاء اپنے ناخن وغیرہ کاٹ لیے، اور پھر قربانی کا انتظار کیا، جیسے حاجی کرتا ہے۔ قربانی کے بعد پھر وہ اپنے بال منڈاتا ہے اور اپنے ناخن وغیرہ کاٹتا ہے۔ تو اطراف میں عالم میں رہنے والا مسلمان جو نہیں جا پایا، وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوگا۔ اور پھر ان دنوں کی بڑی فضیلت فرمائی، راتوں کی عبادت، دن کا روزہ، اگر 10 دن نہ کر سکے عرفہ کا دن کا روزہ رکھ لے، اس رات عبادت کر لے، اللہ کی رضا کے بڑے فیصلے ہیں۔ اور اگر زیادہ نہیں بھی کر پاتا تو کم از کم ان دنوں کے اندر عشاء کی نماز جماعت سے، فجر کی نماز جماعت سے، تو تب بھی رات کی عبادت کا کچھ حصہ مل جائے گا۔ اور دن کم از کم اس درجے کے گزار لے کہ ان دنوں کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، تب بھی ان دنوں کی برکتوں سے محروم نہیں ہو۔ حج رمضان کے بعد اہل ایمان کے لیے نیکیوں کا یہ سب سے بڑا سیزن ہے۔ اہل اسلام کے لیے رمضان کے بعد عبادات کا سب سے بڑا سیزن ہے۔ پھر 5 دن ایام تشریق کے ہوتے ہیں، کہ ان 5 دنوں کے اندر ہر نماز کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، بآواز بلند اس کو پڑھنا، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت کا ترانہ، خواتین آہستہ آواز میں۔ تو یہ نیکیوں کا خاص موسم ہے۔ خاص موسم ہے۔
اور پھر قربانی اس کی روح کے استحضار کے ساتھ ہو کہ اے اللہ، آپ نے ہم سے آج جانور کی قربانی مانگی ہے، ہم آپ کی محبت میں ہر قربانی کے لیے تیار ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا اظہار، اس کی تازگی، اے اللہ آپ کی محبت میں جو چاہیں گے ہم قربان کریں گے۔ ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ نماز بڑھیا عبادت ہے، قربانی بھی بڑھیا عبادت ہے، لیکن ایک مسلمان سے مطلوب یہ ہے کہ اس کی زندگی اور موت سب اللہ کی خاطر، اس کا جینا بھی اللہ کے لیے، موت بھی اللہ کے لیے۔ ہر چیز اللہ کے لیے ہو۔ تو قربانی ذوق شوق سے ہو، ذوق شوق سے، اور اس روح کے استحضار کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کی وہ یادگار آنکھوں کے سامنے رہے کہ کیسے اپنے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھی ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی محبت میں کیا۔ اللہ ہمیں اس محبت کا کچھ حصہ نصیب فرما دے، ہاں، وہ محبت۔ اللہ تعالیٰ کو گوشت کی تو ضرورت نہیں ہے نا، خون کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ آپ کے دل کا یہ جذبہ دیکھتے ہیں نا۔ بہت ساری عبادتیں ایسی ہیں جو پورے سال میں ادا ہو سکتی ہیں، جب چاہیں آپ صدقہ دے دیں، جب چاہیں آپ نفل پڑھ لیں، جب چاہیں آپ روزہ رکھ لیں، جب چاہیں آپ عمرہ کر لیں، لیکن قربانی صرف ان 3 دنوں میں ہوتی ہے۔ اور کیا ملتا ہے؟ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں تمہارے جسم کا ہر بال جہنم سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر بال کے بدلے میں تمہیں اجر و ثواب ملے گا، اور تمہارے لیے وہ بال تمہارے لیے جہنم سے بچنے کا فدیہ بنے گا۔ تو بہت خوش دلی کے ساتھ قربانیاں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج فرمایا تو حج کی تو ایک قربانی ہوتی، ایک قربانی ہوتی۔ اگر ساتھ ملا کر حج کیا، حج تمتع یا حج قران، تو ایک قربانی، اور وہ حج کی قربانی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 63 اونٹ ساتھ لائے مدینہ سے، 37 اونٹ حضرت علی لے کے آئے یمن سے، 63 اونٹ آپ نے اللہ کے راستے میں قربان کی، اور باقی 37 حضرت علی نے قربان کی۔ آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی فرمائی، اور علی فرمایا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت کر کے گئے کہ ہمیشہ میری طرف سے قربانی کرتے رہنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ خوشحالی دے تو ایک تو وہ قربانی ہے جو واجب ہے، جو صاحب حیثیت ہے، جس پہ صدقہ فطر واجب ہے، اور بالغ ہے، اور مسلمان ہے، اور مقیم ہے، اس پہ واجب ہے۔ لیکن ایک سعادت کی بات ہے کہ میرے بچے ہیں جو نابالغ ہیں، کیوں نہ ہو کہ یہ دولت انہیں بھی نصیب ہو جائے، میں ان کی طرف سے بھی قربانی کر دوں۔ اتنا اجر و ثواب ہے، کیوں نہ ہو میں اپنے والدین جو دنیا سے جا چکے ان کی طرف سے نفلی قربانی کر دوں، اور کیوں نہ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کروں، اور کیوں نہ ہو میں خلفائے راشدین کی طرف سے ایک قربانی کر دوں۔ نفلی قربانی میں آپ پوری امت کی بھی نیت کر سکتے ہیں۔
جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی طرف سے قربانی کرتے تھے تو احسان شناسی اور پیارے نبی کا حق ہے نا کہ اگر اللہ تعالیٰ خوشحالی دے پھر قربانی کریں اور خوش دلی سے کریں اور اپنی خوش نصیبی سمجھیں کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا اور مجھے توفیق دی کہ میں قربانی کر رہا ہوں. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس یادگار کو سامنے رکھیں. اس قربانی کی روح وہی ہے کہ اللہ آپ کی محبت ہر محبت سے بالا تر، آپ جس کو محبت کی قربانی چاہیں گے آپ کی محبت کی خاطر دے دیں گے. اس لیے مسلمان جب قربانی کرتا ہے تو بہت ساری پسندیدہ لیکن ناجائز خواہشات، جذبات، ان کی بھی قربانی کر رہا ہوتا ہے. اللہ آپ کی محبت میں ہر یہ ناجائز محبت قربان، ہر یہ ناجائز خواہش قربان، ہر یہ غلط جذبہ قربان تیری محبت کی خاطر. یہی ایمان کا حق ہے، یہی ایمان کا تقاضا ہے. اور پھر ان ایام کی ساری عبادات اس طرز کی ہیں، اس طرز کی ہیں جہاں قدم قدم پہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے کہ مسلمان اللہ کے حکم کا بندہ ہے، اپنی عادت کا اور اپنی طبیعت کا بندہ نہیں، بلکہ اللہ کا حکم جو ہوگا بس یہ وہ پورا کرتا. اب دیکھیے 8، 9، 10 مکہ مکرمہ میں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ہے. مسجد حرام میں لیکن حاجی سے کہا نماز یہاں نہیں پڑھنی، مینا میں پڑھنی. ابھی وہاں آرام ہوا نہیں، پھر کہہ دیا یہاں سے سفر کرنا ہے، عرفات جانا ہے. ابھی رات ہوئی نہیں، کہا یہاں سے پھر چلنا ہے. کہیں خیمے لگ رہے ہیں، کہیں اٹھائے جا رہے ہیں، کہیں ٹھہرایا جا رہا ہے، کہیں سفر پہ کھڑا کیا جا رہا ہے. اب اس نے ساری زندگی نماز وقت پہ پڑھی ہے، وقت پہ نماز پڑھی ہے، لیکن عرفات میں اس سے کہا مغرب کی نماز وقت پہ نہیں پڑھنی، عشاء کے ساتھ ملا کے پڑھنی. کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا، جو کچھ رکھا ہے اللہ کے حکم میں رکھا. اب حکم یہ ہے کہ مغرب کو عشاء سے ملا لو. اب حکم یہ ہے کہ بیت اللہ میں نماز نہیں، مینا میں نماز. حکم کی تعمیل کرنی. یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ حکم کا بندہ ہے، یہ اپنے نفس کا، اپنی طبیعت کا، اپنے عادت کا بندہ نہیں. قدم قدم پہ ان دنوں کے اندر یہ تربیت ہو رہی ہوتی کہ تمہیں اللہ سے محبت کا دعویٰ ہے اور تمہیں اللہ کی بندگی کا دعویٰ ہے، تو پھر اس میں اپنے نفس اور عقل کا حصہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ تمہیں اللہ کی بندگی کا دعویٰ ہے، تم اللہ کے بندے ہو، پھر اس کی بندگی میں اپنے نفس، اپنی طبیعت، اپنا عقل کا حصہ کیوں تلاش کرتے ہو؟ پھر اللہ کے بندے بن کے رہو نا، اس کے حکم کے بندے بن کے رہو. تو یہ ساری زندگی، یہ سارے ان دنوں کے اعمال
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس زندگی کی یادگاریں ہیں، وہ اعمال ہیں جس میں اللہ کی محبت ہر محبت پر بالاتر نظر آتی ہے۔ اللہ کی محبت میں یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹا جوان ہو گیا اور اس قربانی کے بعد اللہ رب العزت نے پھر ایک عظیم کام لیا باپ بیٹے سے، اور وہ عظیم کام یہ لیا کہ دونوں باپ بیٹے نے مل کر بیت اللہ کی عمارت چن لی۔ لوگ کس کا گھر بناتے ہیں، کوئی کس کا گھر بناتا ہے، کوئی کس کا دربار بناتا ہے، کوئی کس کا ایوان بناتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ لوگ اس گھرانے کو ان کی قربانیوں کے بدولت اور اس محبت میں سچائی اور خلوص اور قربانی میں سچائی کی وجہ سے اللہ نے اتنا بڑا کام لیا کہ اپنے دربار کے لیے ان کا انتخاب فرمایا۔ اب باپ والد پتھر چن رہے اور اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا اٹھا کے لا رہے، اٹھا کے لا رہے، اور جس جگہ پر جس پتھر پہ کھڑے ہو کے آپ دیوار کو چن رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے معجزہ بنا دیا کہ دیوار اوپر ہو رہی تو وہ پتھر بھی سیڑھی کی طرح اوپر ہو رہا۔ جیسے لفٹ ہوتی ہے نا، اوپر جا رہی ہوتی، کبھی نیچے آ رہی ہوتی ہے، اسی طرح اس پتھر کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت پیدا کر دی، جب آپ کو اوپر کی ضرورت پڑتی تو وہ اوپر ہو جاتا، جب نیچے کی ضرورت پڑتی وہ نیچے ہو جاتا۔ آج بھی مسلمان جب طواف کر لیتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ 2 رکعت نفل، اور اس پتھر پہ آپ کے نشانات بھی موجود ہیں۔ وہ بھی آپ کی یادگار ہے۔ پانی پیتا ہے پھر حاجی اور خوب پیتا ہے، یہ بھی یادگار ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ماء زمزم لما شرب له، اگر یقین سے پیا جائے نا، جو اللہ کے نبی نے جن چیزوں میں نفع بتایا ہے وہ نفع تو یقینی ہے، لیکن ہر آدمی اس سے فائدہ اتنا ہی اٹھائے گا جتنا اس کا یقین ہوگا۔ فرمایا ماء زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے مفید ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ ایسے ایسے واقعات ہیں، مطاف میں گر گیا، زخمی ہو گیا، اور زخمی پہ کون پانی لگاتا ہے؟ اس نے پانی لگایا، ٹھیک ہو گیا۔ بس اوقات آدمی دیہاتی ہوتا ہے لیکن اسے اللہ کی باتوں پہ یقین بہت ہوتا ہے، اسے نبی کی باتوں پہ ایمان بہت ہوتا ہے۔ تو اگر کسی بیماری میں ہے اور اس یقین سے پی لے کہ اے اللہ تیرے نبی نے سچ کہا ہے کہ زمزم اس کام میں، اس چیز میں مفید ہے جس مقصد کے لیے پیا جائے، تو اس کا اثر ضرور ہو۔ تو ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعمال کی یادگار ہے، اور وہ مکان ایسا ہے جس مکان پر آج پوری دنیا کے عشاق یوں کھچ کے آ رہے ہیں جیسے مقناطیسیت بیت اللہ میں لگی ہے اور سب کو وہ کھینچ رہا ہے۔ وہاں بھی قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگاریں ہیں، اور اسی کے بارے میں اللہ نے مسلمانوں سے کہا کہ حضرت ابراہیم کی زندگی میں اور اس کی وہ محبت بھری زندگی میں اور اس کی اس قربانی کی زندگی میں تمہارے لیے بہت بڑا سبق ہے، تم زندگی کو سامنے رکھو اور اپنی زندگی کے اس کے مطابق ڈھالو۔ اللہ تعالی ہمیں وہ زندگی نصیب فرمائے، وہ سچا جذبہ نصیب فرمائے،
اللہ تعالیٰ اپنی سچی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آنے والے اتوار میں بیان نہیں ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو اگلا اتوار ہوگا اس میں بھی بیان نہیں ہوگا۔ غالباً یہ اتوار عید سے 1-2 دن پہلے ہوگا، اور وہ اگلا اتوار تقریباً عید سے 1-2 دن بعد ہوگا۔ تو ان 2 اتواروں میں بیان نہیں ہوگا، اس کے بعد انشاءاللہ تیسرے اتوار میں بیان ہوگا۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، وعدد خلقہ وزنة عرشہ ورضا نفسہ ومداد کلماتہ، اللہم لا نحصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یا ارحم الراحمین۔ جو کچھ کہا سنا عمل کی توفیق نصیب فرما، ایمان والی، عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرما۔ اے مولا کریم اپنے پسند کا جینا نصیب فرما، کلمے والی موت نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں ان دنوں کی قدردانی نصیب فرما، عبادات کا ذوق شوق نصیب فرما، خصوصیت کے ساتھ ان دنوں کے اندر اے مولا تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ اے مولا کریم اپنی فرما برداری میں ترقی نصیب فرما، ہر قسم کی غفلتوں سے، گناہوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہمیں اپنے گھروں میں اے مولا عبادت کا ماحول نصیب فرما، ہمارے بچے بچیوں میں عبادت کا ذوق شوق نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے جیسے آپ چاہتے ہیں ان کیفیات کے ساتھ ان دنوں کی جو عبادات ہیں اور تیرے احکامات کی تعمیل ہے، وہ صفات، وہ کیفیات، وہ خلوص ہم سب کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان دنوں کی جو برکتیں ہیں اور جو رحمتیں ہیں ہم سب کو نصیب فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے بچے بچیوں کو بھی نیکی کی توفیق نصیب فرما، بری زندگی سے، بری موت سے، برے حالات سے محفوظ فرما۔ تمام حاضرین حاضرات کی، سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، بری زندگی سے محفوظ فرما۔ اے مولا کریم اپنے فضل سے ہمیشہ حلال عطا فرما، برکت والا عطا فرما، حرام سے محفوظ فرما، زمینی آسمانی آفات سے محفوظ فرما، نعمتوں والی زندگی عطا فرما، حق شناسی عطا فرما، شکر گزاری عطا فرما، اور اپنی نعمتوں میں ہمیشہ اپنی فرما برداری عطا فرما۔ اے مولا کریم ہمارے بچے بچیوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، صدقہ جاریہ بنا، اولادوں کی آزمائشوں سے محفوظ فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمیں اپنے بڑوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا، ان کے لیے راحت کا ذریعہ بنا، ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور سکون کا ذریعہ بنا۔ یا ارحم الراحمین پوری امت اسلامیہ پہ رحم فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی قربانیاں اے مولا کریم ان کی قربانیاں شہادتوں کے بدولت امت میں دینی ایمانی بیداری پیدا فرما، غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اے مولا امت میں دینی ایمانی غیرت حمیت کو زندہ فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنے فضل سے ان غزہ کے مسلمانوں کے لیے اپنی قدرت اور نصرت کی شکلیں پیدا فرما، یہود و نصارہ اور دین دشمنوں کی ظلم و ستم سے اے مولا ان کی حفاظت فرما، ان کے شر سے امت اسلامیہ کی حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین دین کی خدمت کی جتنی شکلیں ہیں جو تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما، ہمارے ملک کو سلامتی عطا فرما، یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی قوتوں کو غلبہ نصیب فرما، تخریب کی اور بے دینی اور فحاشی کی قوتوں کو ختم فرما۔ یا ارحم الراحمین ہمارے ملک کو استحکام عطا فرما، یا ایمان ہدایت کی فضاؤں کو عام فرما، جو مسلمانوں میں بے دینی کو اور نفرتوں کو فروغ دے رہے ان کے شر سے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا
إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.